یہودی کا کنواں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وہاں سے چلے. یہاں آج اس کنویں کی جو منیر تھی اس میں پیر لٹکا کے پاجامہ کو چوکو کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری ڈھونڈتے ہوئے آئے. دروازہ تھا, دروازہ کھول کے اندر آئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سلام کیا. حضور آپ بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چلے آئے, ہم سب پریشان ہیں. کہا جاؤ دروازے پہ جاؤ اور انتظار کرو, جو پہلے آئے گا اس کو جنت کی بشارت. یہ جا کے دروازے پہ کھڑے تھے, دل میں سوچ رہے تھے کاش میرا بھائی آ جائے, کاش میرا بھائی آ جائے. ان کے گھر سے چلے تھے تو ان کے بھائی بولے کہ تم چلو میں آ رہا ہوں. لیکن کھٹکھٹایا گیا دروازہ باپ کا, کھولے تو حضرت صدیق اکبر جنت کی بشارت دی. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نے ان کو اپنے دائیں طرف اٹھا دیا. وہ بھی بیٹھے, جیسے حضور نے پاجامہ یعنی لنگی اونچی کی تھی ویسے اونچی کر کے بیٹھ گئے. پھر کہا جاؤ جا کے ابھی جو بھی آئیں گے ان کو بشارت دے دینا جنت کی. یہ سوچتے رہے میرے بھائی آئے, میرے بھائی آئے. آئے حضرت فاروق اعظم ہے, تلاش کرتے سرکار ہے یہاں پہ, ہاں ہے, آپ کو جنت کی بشارت ہے. پھر وہ آئے, حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضور نے کہا ادھر پر بازو میں بٹھا لیا. پھر حضور نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے جاؤ, اب جو آئے گا اس کو امتحان کی بشارت ہے, سخت امتحان کی آزمائش کے پانے گے اور اس کے بعد جنت. تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا, کھولے تو نکلے حضرت کے اندر سے حضرت عثمان بن عفان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ قربانی اور امتحان اور قتل کی خبر دی جاتی ہے, جنت کی بشارت ہے, اللہ کا شکر جیسے بھی مل جائے. آج تو حضور نے فرمایا کہ تم ادھر سامنے بیٹھو. ابو بکر عمر بازو میں, عثمان غنی سامنے بیٹھے. اس عریس نام کے ایک یہودی کا کنواں تھا, اس لیے اس کو بیر عریس کہتے ہیں. ادھر 1965 تک تو یہ تھا, اس کے بعد سے پیک کر دیا. اور اس سال سے لے کے 3 سال پہلے تک بڑے بڑے اکابر علماء کو بھی نہیں معلوم تھا بیر عریس کہاں ہے. کوئی بولے ادھر ہے, کوئی بولے ادھر ہے, کوئی بولے ادھر ہے. ابھی یہ سب ادھر سڑک, یہاں پہ ہاؤس تھا تو ادھر سڑک, کچھ لوگ ادھر بتاتے تھے. ہمارے بزرگوں نے بھی ہم کو یہ بتایا کہ ادھر ہے. لیکن ابھی یہ جب یہ جو نیا سب کنسٹرکشن کی ہے تو اس میں یہ کنواں نکلا, تو یہ کنویں کی نشانی بنا کر پورا کنسٹرکشن دے دیا. تو حضور نے تو اسی دن بتا دیا تھا کہ ابو بکر عمر میرے بازو میں رہیں گے اور عثمان میرے سے دور جنت میں پکڑیں گے. پھر اسی کنویں میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اپنے زمانے میں آتے رہے, بیٹھتے رہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ بھی کبھی کبھی بیٹھتے. اسی میں ان کی وہ انگوٹھی مہر نبوت والی کنویں 3 بار 3 دن تک پانی نکالے لیکن ملی. اسی دن سے یہ شاید یہی ہے, اسی کو بنایا ہے. وہ مکان حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان ہے پرانا, صحابیہ رسول کا اصلی حالت میں پتھر والا. اور دن میں آتے تو دیکھ لیتے. اسی کے پیچھے کنواں ہے بیر ازق یا بیر ازق, اور اسی کے سامنے یہاں پہ اب بیٹھک بنا دی ہے. لیکن الحمدللہ ملا. یہ کھڈا تھا باقاعدہ, دیکھ لو ابھی بھی کھڈا ہے. یہاں سڑک تھی نیچے, پیک تھا, گورنمنٹ کو بہت سخت پہرا تھا, جا نہیں سکتا تھا. وہاں پر ایک 2-3 کے آثار نکلے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے وہیں پر بیٹھے تھے, اور انصار مدینہ آئے, پہچان نہیں پائے تو حضرت صدیق اکبر نے چادر کا سایہ کیا تھا. وہ جگہ یہی تھی, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہی. کلثوم بن ہدم کا مکان تھا. انہوں نے کہا کہ اپنے غلام سے کہ ان کو کچھ کھجور اور پانی پلا دو. وہ جو کھجور پلائے, کھجور دیے, چھوٹا سا خوشہ تھا. چھوٹے خوشے کو عزق کہتے ہیں عربی میں. سرکار نے فرمایا اللہ نے یہاں ہمیں عزق عطا فرمایا, پہلا رزق.
پھر پانی نوش فرمایا، کنواں بھی ہے، کھجور کے باغ بھی ہے. یہ بہت ویران اور بہت ہی چھپایا ہوا تھا. حضور اشرف الفقہا سے بھی میں بار بار پوچھتا تھا، بولے نہیں بیٹا وہاں پہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ کیا تھا، یہ یہاں سڑک تھی، سڑک کے بعد بلڈنگیں تھی، بلڈنگوں کے بعد نیچے یہ سڑک تھی. اور وہاں پہ ہم لوگ 3 دن تک آتے رہے، کئی دن تک کے وہاں اس کو منت سماجت کرتے رہے. 3 دن کے بعد ایک نوجوان دروازہ کھولا تھا، وہ اندر اصل حالت میں تھا. اب اس کو پکنک اسپاٹ بنا دیا ہے اور 19 ریال ٹکٹ ہے. اور وہ جو مسجد کے آثار تھے اس کو بنایا جیسے بیٹھکا، بولے یہ بیٹھکا تھا. کلثوم بن ہرم نے، یہ جو مکان کے اصل مالک نے، کہا کہ میرے بال بچے یہاں رہتے ہیں، میرا ایک مکان اوپر ہے جس میں گدھی وغیرہ رکھتے، اگر آپ چاہو تو وہاں رکو تاکہ لوگ آئیں جائیں اور ملنے ملانے میں آسانی ہو. حضور نے وہ پسند کیا اوپر والا مکان. وہ ابھی جو ممبر ہے، محراب اور ممبر کے داہنی طرف آدھی دور تک کلثوم بن ہرم کا مکان تھا. وہ قباء میں پہلی قیام گاہ اور پہلے میزبان رسول کلثوم بن ہرم رضی اللہ عنہ. اور یہ کونا جو مسجد کا یہاں سے آدھی دور تک، یہ حضرت سعد بن خیثمہ کا مکان تھا. سب سے پہلے جمعہ کی نماز حضرت مصعب بن عمیر نے یہاں پڑھائی تھی. اور اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں. میں جب پہلی بار آیا تھا تو جہاں میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا تھا وہیں تک مسجد تھی. اور وہاں سے ہم لوگ آئے تو یہاں سب یہ جو ابھی جو مسجد ہے، یہاں سب پرانے مکانات تھے، جھوپڑے تھے. اور اس میں 2 گنبد تھے. کلثوم بن ہرم کا بھی مکان تھا اصل حالت میں، اور سعد بن خیثمہ کا بھی، لیکن اس کے دروازوں پر اینٹ لگا کے چن دیے تھے اور سب کچرا پھینکا تھا تو کوئی جاتا نہیں تھا. اس زمانے میں وہ بھی دیکھا. اس کی بھی ایک بہت اہم تاریخ ہے. کیسے بولے؟ یہاں سے 470 قدم کے فاصلے پر یہ سب ختم ہوتا ہے. یہاں آخر میں انہوں نے بنا دیا. پہلے ویران تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی، کچرا پھینکا جاتا تھا. کسی آدمی نے خرید کے وہ جگہ خرید کے گورنمنٹ سے حاصل کر کے اس کو پرانے اسٹائل کی مسجد کالے پتھروں کے اسے بنا دی ہے. اور اس پر بورڈ وورڈ بھی گورنمنٹ نے لگا دیا ہے. مسجد بنی ہو نیف. یہ بھی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے. حضور کا وہاں آنا جانا بہت اہم واقعہ ہے انشاءاللہ. قباء شریف ہے، اس سے 50-60 قدم کے فاصلے پہ بیچ میں گول دائرے میں بلو رنگ کی ٹائلز لگا دی اور ایک بورڈ لگایا ہے بیر عریس یا بیر خاتم، جو تاریخ اسلام سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اور اسی سمت میں قباء کے اگلے مینار کے دائیں طرف گہرائی میں بستان مستزل، وہ باغ جس میں سایہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اکبر کے ذریعے. مستزل کے معنی سایہ کیا جانا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینے جب آئے تو یہاں پہ رکے تھے. اب وہ گھر حضرت سعد بن حضرت کلثوم بن ہرم رضی اللہ تعالیٰ کا اصل مکان ہے، اس میں ان کی فیملی رہتی تھی. اور انہوں نے دوسرا مکان اوپر تھا، اس کو حضور کی رہائش کے لیے نصب کیا. یہاں پر حضرت، اور یہاں سے تقریباً قبلے کی طرف یہ بستان مستزل کی سیڑھ میں تقریباً 470 قدم کے فاصلے پر ایک مسجد ہے، مسجد بنی عنیف. وہ تاریخی مسجد ہے. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بڑا تاریخی تعلق ہے. اور وہ تفصیل انشاءاللہ میں بتاؤں گا. وہ ایک صحابی حضرت طلحۃ البراء، ان کی ایک جوان تھے، جوانی میں ان کا وصال ہوا. حضور ان کی عیادت کو آتے تھے، پھر ان کی قبر پہ تشریف لائے تھے، تو دعائیں دی تھیں. بہت پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں. اور یہ بھی دیکھ لو، ایسا جگہ جگہ انہوں نے فوٹوگرافی اسٹاپ وہ بنایا ہے، اسپاٹ فوٹوگرافی کے لیے. سیلفی پوائنٹ ایسے بہت جگہ بنائے. اچھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھپائے تھے